قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جو میں نے کہنا تھا وہ دل کا درد تو میرے محترم مکرم معظم بھائی جناب امتیاز عبدالغنی صاحب نے، ان کے چہرے سے بھی نورانیت ماشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا تو میرا کام تو ادا ہو گیا۔ ایک بات ہے جسے کہتے ہیں دل کا درد۔ اچھا ہم بھی بیان کرتے رہتے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر سعید آئے، واضح طور پہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ یعنی سننے والے معلوم کر رہے تھے کہ ایک غیر عالم شخص کا بیان ہے، عالم نے، لیکن میں نے ان کو کہا دیکھو ہم بھی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی وہ جو بیان کرتا ہے اس کے وہ علم اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ تین چیزیں نا، علم، عمل اور اخلاص، اس کے ساتھ آپ پوری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اندر میں چھوٹی سی بات ایک نوجوان ایک بزرگ کی بتا رہا ہوں جو کرکٹر ہے، انہوں نے ہمارے دلوں کو چیر لیا۔ اچھا بظاہر تو نہ ان کو حضرت بالا تشریف فرمائے میرے استاد میں، نہ ان کو بخاری شریف آتی ہے نا، لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر جو کچھ ہے وہ ان کی زندگی میں ہے۔ دوسری بات ہے کہ ایک چیز ہے وہ ہے درد۔ یقیناً حضرت میں کوئی میرا خیال میں کوئی 100 دفعہ یہ شعر پڑھتا ہوں، اور یہ شعر پڑھتا ہوں۔ اب میں تھوڑا سا نا ذرا حضرت کی اجازت سے آج کل میں نے کچھ گالیاں سیکھ لی ہیں، اور حضرت وہ میں نے ان کو جائز کرانے کے لیے دارالفتہ سے کہا ہے یہ نقش بندی گالی ہیں، اور وہ گالیاں میں اکثر علماء کو ہی دیتا ہوں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کیا ہے راہ کا ڈیر ہے، نکوش علم کے اندر نہ درد نہ غم، حضرت معافی کے ساتھ۔ وہ نقش بندی گالیاں ایسے ہی زیادہ کبھی قسم میں الو کا پٹھا قسم بھی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اب مذاق کر رہا ہوں کہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جب تک اندر درد اور غم نہیں ہوگا، حضرت والا نے بیان فرمایا، حضرت والا سے مراد ہے ہمارے محترم عبدالغنی صاحب، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ درد سے بھرا ہوا یہ سینہ تھا جس سے باہر نکل رہا تھا۔ ہاں اتنی بات تھوڑا سا میں حضرت کی اجازت سے کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے نبیاں آنکھ اٹھا کر بھی کبھی اس تمول کو، اس شان و شوکت کو نہ دیکھے جو ہم نے کفار کو دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائت ربی، جنہوں نے اللہ کی زیارت کی تو ان کے دل میں کبھی اس کا وسوسہ بھی نہیں گزرا۔ یعنی یہ آیت اس لیے نہیں اتری کہ خدا نخواستہ کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ اچھا میں عرض کروں کہ سب سے پہلے آپ کو ایک مفت گھڑی بھی دیکھتا ہوں اور چند دل کی باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ امریکہ میں انہوں نے کہا جی کہ آج ہر جو وہاں پر ایک اسلامک چیئر ہے، ایک کرسچن ایک انسٹیٹیوٹ تھا تھیالوجی کا، وہاں پر انہوں نے کہا جی آج ہر جو مذہب کا جو تھیالوجی اس کا جو ماہر اسپیشلسٹ ہے وہ جناب کرے گا۔ آپ یقین جانیں کہ میرے ایک بزرگ تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، ہم نے ان کو اس چیئر کے لیے نامینیٹ کر دیا۔ اچھا اب سب سے پہلے طے یہ ہوا ایجنڈا کہ ہر بندہ، یعنی ہر بندہ کا مطلب کرسچن، جیو، یہودی، ہندو، جو بھی ہندو تو مذہب نہیں ہے، اسلام، یہ اپنی
کتاب جو کہ ان اٹس اوریجنل شیپ ہے، اصلی شکل میں جو کتاب ہے نا وہ سنائے گا، جس کو آپ کہتے ہیں نا ورڈ آف گاڈ۔ اچھا جناب کرسچن جو پریسٹ تھا انہوں نے، اس نے جناب شروع کی بائبل، اور بائبل میں بھی اتنی اقسام، کوئی کیتھولک، کوئی ٹیسٹامنٹ، کوئی فلاں۔ آپ یقین جانیے ہم نے ان سے پوچھا بتائیے کہ یہ بائبل انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ ان کا جی بائبل تو انگلش میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں آپ خدا کا کلام ہمیں سنائیں جس فارم میں۔ ان کا جی وہ تو زبان بھی آبسلیٹ کا مطلب ہے متروک ہو چکی ہے، بائبل کی تو زبان بھی تو کوئی کتاب بھی سب نہیں۔ اس کے بعد جیوز آ گئے، ہم نے کہا جی آپ بھی سنائیں، کسی کو کہا زبور سنائیں، کسی کو انجیل سنائیں، تورات سنائیں۔ ہم نے کہا جی وہ تورات جس لینگویج کے اندر، وہ لینگویج بھی نہیں پائی جاتی۔ اور پھر جناب ہمارے ان بزرگ نے جو عالم تھے سورہ فاتحہ شروع کی اور فرمایا من و ان جبرائیل امین علیہ السلام یہ کلام لے کر رسول اللہ کے قلب پر آئے تھے، اور یہ قلب پر نازل ہوا تھا۔ یہ وہی شیپ ہے، اور ایون ابھی تو بات ہے اس کے ٹیکسٹ کی، ٹیکسٹ کا مطلب متن، اور جناب اس کا جو ایکسنٹ ہے جس کو کہتے ہیں تجوید، جس کو کہتے ہیں قرات، جناب اس کا تو ایکسنٹ، اس کی تو قرات، اس کی جو تجوید اور مخارج وہ بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا مقابلہ جو تھا وہ مخارج کا تھا، تجوید کا تھا، ایسے ہی تھا نا جی۔ اچھا ماشاءاللہ آپ دیکھیے، دیکھو بیٹا قرآن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، اور اس وقت امریکہ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی ان کا ایک رسالہ ہے، کہتے ہیں جی 95 لاکھ حفاظ ہیں۔ میں کہ بیوقوف اس سے بھی زیادہ ہیں جو ان رپورٹڈ ہیں وہ سب۔ تو جس کنٹری کے اندر 22 کروڑ میں 1 کروڑ وہ حافظ ہو، اس کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان بچا ہوا ہے حفظ کے مدارس کی وجہ سے اور تبلیغی جماعت کی وجہ سے اور علماء کرام کی وجہ سے۔ عشق الہی اگر سینے میں نہ ہو تو بیٹا بس وہی کہوں گا کہ یعنی بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کیا ہے راہ کا ڈیر ہے۔ عشق الہی کو تپش دینے کے لیے اس ضرورت پڑتی ہے نعت کی۔ آپ کو بتاؤں کہ ایک بعض لوگ سما کے قائل تھے، ہمارے حاجی ناز اللہ مکی بھی سما کے قائل تھے، اور لگتا ہے کہ ہمارے حضرت بھی سما کے قائل ہے، حضرت بھی سما کے قائل ہے۔ اچھا بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا، بہاؤالدین زکریا نے شعر پڑھا نا، سرے دوستہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی، یہ جو تم اے اللہ تو اپنی ساری بلیسنگز اور اپنی ساری نعمتیں ہماری طرف بھیجتا ہے، تکلیف جو دوسروں کی طرف بھیجتا ہے، ہمارا سر سلامت رہے، سر دوستہ سلامت کہ تو خنجر آزمائی، تو کوئی شے بھی کسی کی طرف نہ بھیج، ہمارے سر کی طرف بھیج۔ وہ تکلیف کو بھی بلیسنگز کہتے تھے۔ ایک دم نرا مارا چیخ ماری اور وفات پا گئے۔ تو عشق الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں بیٹا، اردو کو انٹینشنلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے تو میں پارٹیسپیٹ تو نہیں کر سکا بیٹا، اردو کا جو آپ نے مقابلہ کیا، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں بس آپ چھوٹی سی۔ اس وقت انٹینشنلی کا مطلب ہے کہ ارادتاً انگلش میڈیم سکولز میں پرٹیکولرلی جی اردو کا ٹیچر سب سے گھٹیا رکھا جاتا ہے۔ اور بیٹا بات کرتے ہوئے کہا جاتا ہے جی وہ میرے پاس ایک بریلی صاحب آئے تو کہنے لگے میری بچی جو ہے وہ اس کا رشتے کا مسئلہ ہے، اردو اس کی ذرا کمزور ہے۔ میں کیا امریکہ میں کوئی سپینڈ ٹائم لگایا ہے؟ نہیں، وہ جب سے ہے بیکن ہاؤس میں یا پڑھی ہے یا ایل جی ایس میں، بھئی اس کی اردو کیوں کمزور ہے؟ اس کی گرینڈ مدر، اس کی دادی، یہ بھی بیٹا یہ ہے کہ اردو کمزور کر دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا دین سیکھنے کے لیے اس وقت دین کا لٹریچر ہمارے اس پاک و ہند میں 80% تو اردو میں ہے۔ تو اردو اور عربی یہ دو ہیں دین کے سورس آف نالج کے جو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو ہماری اردو بھی کمزور کر دی گئی۔ اب میں نے کئی ساتھیوں کو جو یونیورسٹی سے کالج سے آئے اور تبلیغی جماعت میں لگ گئے، میں نے کہا آپ تبلیغی نصاب پڑھ لیں۔
آپ بلیو کریں تبلیغ نصاب اتنا سادہ ہے، ریپیٹیشن ہے، نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عربک لینگویج کو تو انٹینشنلی آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا۔ ہمارے ہاں آرٹس ایجوکیشن کمپلیکس میں سب سے پہلے میں نے اس کو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے ہر کلاس کے اندر اس کا یعنی لغہ کا، اور ویسے ہمارے تخصصی لغہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر کلاس میں ہم نے اس مقابلے کو کرایا۔ 35 طالب علم، بڑا ہی اچھا، ویسے جو میں تھوڑا سنا بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اچھا یہ بیٹا اس وقت سب سے پہلے انگریزوں نے یہ کہا کہ ان سے نہ، یعنی جب لارڈ میکالے وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے نا، ان کو ہم نا ایٹ پریزنٹ اس وقت عربی سے نہیں توڑ سکتے، ان کو فارسی سے توڑ دو۔ حضرت جانتے ہیں کہ جس اہتمام سے دارالدیوبند میں بخاری شریف پڑھائی جاتی تھی، اسی اہتمام سے دارالدیوبند میں مسلم مولانا رومی بھی، تو انہوں نے وہ آپ نے پڑھا ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جو لوگ ماسٹرز کرتے تھے فلسفے میں فارسی میں، تو یہ کہا جاتا تھا پڑھو فارسی بیچو تھے، کون فارسی؟ فارسی کو انٹینشنلی نکالا گیا تاکہ ہم فارسی سے بالکل لابلد ہو جائیں، اور وہ ایک بہت بڑا جو ایتھکس و اخلاقیات کا ہمارا ورثہ ہے اس سے ہم ڈپرائیو ہو جائیں۔ پھر بیٹا آہستہ آہستہ وہ آئے عربی کی طرف۔ آج ہم عربی مجہول پڑھتے ہیں۔ حضرت آپ نے ایک چھوٹا سا دیکھا ہوگا، لبیک اللہ، ہاتھ تو سارے کہتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ اب دیکھو بیٹا، ہم انگلش جو لوگ ہمارے بولتے ہیں ان کا ایکسنٹ کہتے ہیں، تجوید ان کی وہ کتنی جناب امریکنائزڈ ہوتی ہے، اور عربی ہم مجہول پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ماشاءاللہ آپ عربی انٹینشنلی عربی کو نہ ارادتاً کنڈیم کیا گیا ہے، کیونکہ بیٹا لینگویج ایک دروازہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کی معاشرت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا ہم نے یہ میرا بھی چھوٹا سا ایک شجر اسکول آف ماڈرن اسلامک ایجوکیشن، ہم بہت زیادہ اس پر نا حضرت میرا سٹینڈ تھا کہ او لیول کے اندر جو انگلش ناولز تھے نا، اس کا میں بڑے خلاف تھا۔ جب آپ انگلش ناولز پڑھتے ہیں تو آپ اس کی معاشرت میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے اثرات لا محالہ ہوتے ہیں۔ تو بیٹا انہوں نے ہماری عربک لینگویج کو ختم کر دیا اور لابلد کر دیا۔ اب پورے شہر میں دیکھو لاہور کے اندر کون ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ حدیث، یا کون ہے کہ جو اذان بھی صحیح پڑھ سکے؟ تو ماشاءاللہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر عربک لینگویج کو سکھلانا یہ ریوائول آف اسلام کے لیے، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اور دوسری بات انگلش، تو بیٹا انگلش از دا نیڈ آف دا ڈے، یہ جو ہے نا وقت کی ضرورت ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ میں آپ کو مولانا سالم قاسمی جو دیوبند کے بڑے پرنسپل محترم تھے، تو وہ آرٹس ایجوکیشن کمپلیکس میں تشریف لائے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اس وقت بین الاقوامی طور پر، انٹرنیشنل لیول پر جو بھی کوئی عالم کام کرے گا نا، یہ ان کے الفاظ ہیں، بین الاقوامی طور پر، انٹرنیشنل لیول پر جو بھی کوئی عالم کام کرے گا تو اس کے دو کریکٹرسٹکس ہوں گے، ایک اس کو عربی کے اندر فصاحت اور مہارت آتی ہوگی، اور وہ انگلش بھی فلوئنٹ ہوگا۔ He should be proficient in English، وہ انگلش بھی بول سکے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ آپ باہر جاتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ آتا ہے، آپ علم کے جوال علم ہوتے ہیں، لیکن آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ تو یہ مظاہرہ بھی بڑا اچھا تھا۔ اور اخیر میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ اخیر میں بیٹا میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی جس وقت دیکھا کہ آج کے اندر 800 کے قریب بچے آ گئے ہیں، اور یہ سارے بچے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر ہم نے درخت لگائے، تو بیٹا ان درخت میں دین تو محفوظ ہو گیا، ان کا دین بھی محفوظ ہو گیا، اور یہ ایک دین کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن گیا، لیکن ان کی تعداد اسے صرف 800 تھی۔ بیٹا جب ہم نے وہاں درخت لگائے علم کے اور حدیث کے،
تو جب ہم اس کا جوس نکالا تو ہمیں وہ جوس تو بڑا ڈیلیشیس نظر آیا، بڑا لذیذ تھا۔ ہم نے کہا آؤ اس جوس کو لے کر ہم شہر میں چلیں، شہر کے اندر فساد ہے، شہر کے اندر اندھیرا ہے، شہر کے اندر زنا عام ہے، ڈرگس، بچیاں اور یونیورسٹیز کالجز کے اپنا کریکٹر کھو بیٹھی ہیں۔ اس لیے ہم نا یہ جوس جو ہم نے آس میں بنایا ہے نا، یہ جوس قرآن و حدیث کا جو بڑا ڈیلیشیس ہے، بڑا ٹیسٹی، بڑا پاکیزہ ہے، یہ جوس لے کے جب ہم مارکیٹ میں گئے، حضرت مارکیٹ تو بہت بڑی تھی، یہ تو 1 کروڑ کا شہر تھا، تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ سوری، ہم نیسلے کا جوس پیتے ہیں، ہم آپ کا جوس نہیں پیتے۔ اس کے بعد حضرت پھر میں نے ایک آرگنائزیشن کا قائم کیا، اور میں آج پہلی دفعہ یہ دیکھ کے تو اس قدر خوش ہوا ہوں، ہم نے پھر ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو پکڑا اور اس کا نام رکھا ہی ہائر اسلامک لٹریسی پروگرام فار پروفیشنلز۔ حضرت ہمارے پاس 200 کے قریب ڈاکٹر، انجینئر اور سافٹ انجینئرز آ گئے، جس میں اس وقت جس بچے نے اس وقت سیٹلائٹ، جس چائنا کی مدد سے سیٹلائٹ بنایا ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر یاسر۔ اس نے برلن سے پی ایچ ڈی کی تھی، ہمارا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے پورا 8 سال دس نامی بھی پڑھا، درمیان میں ہم نے شارٹ کورسز کیے۔ اس وقت وہ عالم بن چکا ہے، اور کتنے کنٹریز میں آن لائن اس کا قرآن دیلی کا ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم یہ بات بتائیں کہ بجائے یہ کہ آپ علماء کو آپ بہت زیادہ عصری علوم پڑھائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عصری علوم کے طالب علموں کو جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو دین سکھائیں۔ اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ تو اخیر میں آپ کو جو میسیج دے رہا ہوں وہ میں میسیج ضرور دوں گا، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے شیوخ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک گلہ ہے وہاں حضرت، وہ جو میں نے مزاح کیا کہ وہ کچھ نقش بندی گالیاں، ایک گلہ ہے، وہ گلہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ تو ٹیررسٹ ہیں۔ حضرت ہمیں کہا گیا آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور ہم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ سیریا کے اندر کیمیکل ویپنز گرائیں، اور وہ کیمیکل ویپنز کتنے ایریا تک آکسیجن کو چوس لیں، اور ہمارے انتہائی 16، 17، 18 سال کے خوبصورت نوجوان بچے سسک کر مر جائیں اور شہید ہو جائیں، تو آپ تب بھی ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ قندوز کے اندر آپ بومبنگ کر کے ہمارے حفاظ بچے پھولوں جیسے بچوں کو شہید کر دیں، اور پھر بھی آپ نجات دہندہ ہیں۔ اگین یو آر اسکیوینجرز، تم ہی نجات دہندے ہو، یو آر دا فریڈم فائٹرز۔ جب ہم اپنے مقصد کے لیے لڑیں، تم ہمارے گھر بھی گرا دو، ہمارے بچے بھی مار دو، ہماری تجارتیں بھی ختم کر دو، اور تم ہمارے جتنی بیوائیں اس وقت یعنی آپ کو بتائیں افغانستان میں ہیں، کسی اور جگہ نہیں ہے، اور جتنے کرپلڈ اور معذور لوگ افغانستان میں ہیں کسی اور جگہ نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے آپ سب کچھ تباہ کر کے چلے جائیں، جب ہم اپنی سیفٹی کے لیے آگے بڑھیں تو آپ کہہ جی آپ تو ٹیررسٹ ہیں، آپ تو دہشت گرد ہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں تو آپ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ اس کا جواب کسی عالم نے نہیں دیا۔ اس کا جواب انشاءاللہ ہمارے جو غنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، غنی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل اینڈ اسلامک ایجوکیشن کے بچے دیں گے۔ بیٹا مشرف نے کہا تھا کہ ان کے چہروں کے اوپر احساس کمتری ہے، تمہارے کسی چہرے کے اوپر احساس کمتری میں نے نہیں دیکھا۔ بیٹا میں بہت سارے جگہوں پہ وزٹ کرتا ہوں، ہاں حضرت آپ کے جامعہ کا ذکر کرنے سے پہلے تو ہاتھ جوڑوں گا۔ اچھا تو عرض کروں گا کہ ایک ہمارے اندر جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا شرف ہمارے اندر نہیں ہے، اسی کی عظمت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم کس بات پر احساس کمتری مبتلا ہیں؟ اور میں نے اس کے اوپر ایک سروے کیا، آپ کو میں دکھ نہیں دینا چاہتا، 60% اسٹوڈنٹس نے کہا جی ہاں ہم انفیریورٹی کمپلیکس میں احساس کمتری میں۔ جب آپ کو اللہ کی عظمت کا، قرآن کی عظمت کا، اور وہ چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا شرف نہیں پتا، اور جب آپ کو خود نہیں پتا لوگ آپ بھی کیا عزت کریں گے،
تو بیٹا اس چیز کو انتہائی عظمت کے ساتھ پڑھو، اور جو عظمت آپ کے استاد نے محترم اس کے جو بانی ہیں ان کے اندر ہے اس کو بھی حاصل کرو۔ اور اگلی بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، ان کفار کے سامنے اور اس وقت پاکستان کے اندر الہاد کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو وہ تو پتہ لگ گیا نا، ایل جی بی ٹیز اور لیزبین اور گیز یہ تو علیحدہ باتیں ہیں، لیکن بیٹا ایک مین چیز ہے کہ غیر مقلدیت، اور اس کے بعد مرضیت اور غامدیت، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں الہاد۔ میرے پاس بڑے بڑے پولیٹیشنز جو آئے انہوں نے کہا کہ بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں الہاد کو، کہ وہ جناب دین بازار بھی ہو جائیں اور ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو شک پیدا ہو جائے، جب ملت ہو جائیں، جب عقیدے پہ آ جائے، تو اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر ڈرگز، یونیورسٹی کے اندر زنا شراب عام ہے، اور یونیورسٹی کے اندر ہر گناہ ہے۔ بس میں ایک بات بتاتا ہوں درد پیدا کرنے کے لیے حضرت کو بھی، حضرت آپ کو بتاؤں، میں مختلف یونیورسٹیز میں جا کے بیان کر رہا ہوں، 50% نہیں 70% بچیاں 70% بچیاں پرائیویٹ یونیورسٹیز کی رات کو اپنے ہاسٹل میں نہیں ہوتی۔ یہ ہماری اس وقت اخلاقی ہے۔ تو بیٹا ایک بات یاد رکھنی ہے، وہ صرف اتنی ہے کہ آپ کو جب کوئی ٹیررسٹ کہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ اس بچوں نے جو ابھی انگلش میں جنہوں نے ہیومن رائٹس کا ذکر کیا اتنا عمدہ کیا، ٹیررسٹ کا جہاں یہ حال ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک فاحشہ عورت آئی، حضرت نے اپنا وہ کہتے ہیں شولڈر کا رومال، تو کہا حضرت فاحشہ ہے، فرمایا کہ تم زنا سے نفرت کرو، زانی سے نہ کرو۔ تو چونکہ اب نماز کا وقت ہو گیا، دعا کر رہتا ہوں، تو بس میرا آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ حالات حاضرہ سے بھی ویل انفارمڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے۔ اور دوسرا بیٹا تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سیلف، انر پیوریفیکیشن، اندر سے کینہ حسد بغض ریا تکبر نکل جائے۔ آپ نے ظاہری گناہوں کا ذکر کیا، وزر ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، حسد بھی چھوڑ دو، ریا بھی چھوڑ دو، اور کینہ بھی چھوڑ دو، اور تکبر بھی چھوڑ دو، اور عجز و تواضع اختیار کرو۔ ابدیت ہے ہی عجز اور تواضع کا نام، ابدیت نام ہے آیت تسلط کا۔ لیجئے اب دعا فرمائیے۔ حضرت اگر آپ دعا فرما لیتے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ علی نبی وسلم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، يا كريم يا رحيم يا حنان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدین۔ اللہ رب العزت اس مبارک مجلس کو قبول فرما، اس میں فرشتے بھی شامل، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما کر پورے لاہور شہر سے اللہ عذاب کو ہٹا دے، پورے لاہور شہر کے لوگوں کی مصائب اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ لوگ جس تکلیف میں ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اللہ رب العزت رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جل شانہ یہ جتنے طلباء یہ سب آپ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی
معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جب یہ آتے ہیں سبق میں پڑھتے ہیں تو آپ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان حفظ کے اور ان کتب کے طلباء کے صدقے اللہ ہم علماء اور یہ علماء پیارے پیارے مکرم معظم علماء کہ اللہ ہمارے نفس بہت سخت ہو چکے، اللہ بہت اللہ میں بہت نقائص آ چکے۔ حب دنیا راس و کلی خطیئت، جب کسی عالم میں دنیا کی محبت آ جائے تو ستیہ ناسی ہو جاتا ہے۔ اے کریم آقا میری بھی اصلاح فرما دے اور ہم تمام علماء کی اصلاح فرما دے، بالخصوص یہاں کے اس انسٹیٹیوٹ کے ادارے کے جو علماء ہیں وہ بڑے پیارے ہیں، وہ تو تربیت یافتہ ہیں، تزکیہ بھی ان کا ہوا ہے۔ اللہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما دے، ان کو تہجد کی توفیق عطا فرما دے، تکبیر اولیٰ کی توفیق عطا فرما دے، ان کو فقیہ بنا دے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما دے، ان کو دنیا میں عزت عطا فرما دے، ان کے سینوں میں اللہ قرآن کا نور اور حدیث کا نور داخل فرما دے، ان کو اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ان کے سینوں میں سے اللہ دنیا کی اہمیت کو ختم فرما دے، ان کے سینوں میں اللہ قرآن کی اور سنت کی قدر و منزل پیدا فرما دے۔ اللہ جل شانہ جو استاد ہوتا ہے وہی تو شاگرد ہوتا ہے، اور جو استاد اور شاگرد ہوتا ہے وہی تو مدرسہ ہوتا ہے۔ اللہ اس ادارے کے مدرسین کو مقبولین میں شامل فرما کر اللہ ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ عشق کی آگ ان کے اندر لگا دے، عشق کی تڑپ لگا دے، دین کا درد نصیب فرما دے۔ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے۔ اللہ رب العزت ان علماء اور طلباء کو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ علوم کو منتقل کرنے کا اسلوب نصیب فرما دے۔ اللہ ان کی زبانوں میں تاثیر فرما دے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کبھی نصیب فرما دے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا اللہ ان کو بھی کچھ حصہ فقاہت کا نصیب فرما دے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ اس ادارے کو قائم رکھیے اور اس کی بنیادوں میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول داخل فرما کر اللہ اس کو قیامت تک اس ادارے کو قائم رکھیے، اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیجئے، بالخصوص 3 کروڑ کے قریب اللہ وہ جو لوگ ہیں جہاں تک میسیج ڈلیور نہیں ہوا، ان مسلم جن کا ارادہ ہمارے محترم بھائی جناب محترم مکرم عبدالغنی صاحب امتیاز نے کیا ہے، اللہ اس کو عملی طور پر اس کی شکل پیدا فرما دے، اس کو قبول فرما کے اللہ اس کی ظاہری شکل بھی پیدا فرما دے، ہدایت کے راستوں کو کھول دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، جن جگہوں پر جماعتیں چل رہی ہیں ان کی نصرت عطا فرما۔ اللہ جن جگہوں پر جماعتیں چل رہی ہیں جہاں سے گزریں، اللہ جس جگہ سے بھی کوئی ہوا لگ کے ان اللہ والوں کی جو تیرے رستے میں چلتے ہیں اللہ ٹکرا کر بھی جن لوگوں کو لگتی ہے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ ہم آج کی اس مجلس کے شرکاء جو انتہائی صالحین کیونکہ ان میں اللہ وہ بچے کہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ جن کی دعا کو آپ رد نہیں کرتے، وہ علماء کرام جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پر قربان، اور وہ تاجر اور وہ احباب کہ جنہوں نے دنیا کو ٹانگ مار کر اللہ تیری عظمت اور تیرے قرآن کی عظمت کو قبول فرما کر آج سب کچھ پر لٹا دیا ہے، ان کے صدقے میں اللہ پاکستان کی حفاظت فرما دے، ان کے صدقے میں مہنگائی کو دور فرما دے۔ اور کافری کیا ہے، ایک جگہ کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو چکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ وہ کہتے ہیں we are the beggars, how we can be choosers۔ اندازہ لگائیے کہ اب تو زمان سے کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، یا اللہ ہم اس غلامی سے نجات عطا فرما۔ کیا ہی خوبصورت تھا کہ رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لیتے، کیا ہی خوبصورت تھا اپنے اکابر علماء کی غلامی اختیار کر لیتے، صالحین کی غلامی اختیار کر لیتے، اللہ والوں کی غلامی اختیار کر لیتے۔ اے اللہ
آج اس مسجد آج چونکہ مجلس مقبول ہے، یہ قبول ہے، کیونکہ اس میں اللہ مقصود تیری ذات ہے، اس میں نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی مال پیسہ ہے، نہ کوئی شوشہ ہے، نہ کوئی ریا ہے۔ اللہ چونکہ اس سے مقصود تیری ذات اور تیری تک رسائی ہے، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اس سے مقصود تو ہی ہے اللہ۔ تو اس مبارک مجلس کو قبول فرما کر پورے پاکستان کے مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، اصلاح زدگان کی مدد فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے اصلاح زدگان کی مدد فرمائی ہے اللہ، ان کو اس کا اجر عطا فرما، اور ہمیں اپنے نیکیوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرما۔ جو کوئی اصلاح زدگان کی مدد کر کے آیا زیادہ تذکرہ نہ کرے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جب تم نیکی کرتے ہو تو ایک گڑھا بھی کھود لیا کرو، اس میں اس گڑھے کو ڈال دیا کرو اپنے، اور تذکرہ نہ کیا کرو اپنی نیکیوں کا، نیکیوں کو چھپا دیا کرو۔ جن جن لوگوں نے اصلاح زدگان میں مدد کی اللہ ان کو تو غیب سے ان کو روز قیامت اللہ تو ان کی مدد فرما، کہ جب وہ مشکل میں ہوں گے اللہ ان کو جنت اور مقبول نصیب فرما، اور اے اللہ تعالیٰ اس ادارے پر اپنی رحمت اور برکت نصیب فرما۔ اللہ اس ادارے کو صحیح روح عطا فرما، اللہ اس کو قائم فرما، اس کے لیے اللہ اس کے لیے جو ایک علماء کی بہت مضبوط جماعت قائم فرما، جو کہ صالحین کی بھی جماعت ہو اور فقہاء کی بھی ہو، رسوخ فی العلم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مکرمین تبلیغ جماعت کے تاجروں کا گائیڈنس بھی ہو۔ اللہ دعا کرتا ہوں ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر ہمارے تمام شرکاء کی مغفرت فرما دے، بالخصوص میرے محترم میرے استاد حضرت شیخ الحدیث احمد علی دامت برکاتہم عالیہ شیخ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور انہی کی وجود کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے اوپر سے اس ذلت کو دور فرما دے، پاکستان کی حفاظت فرما دے، اس غربت کو دور فرما کر اللہ ہمارے لیے کشائش اور اس کے حلال کے فیصلے فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔